بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کتاب کی شرح ہے یہ میرے پاس ہے صفحہ نمبر 62. وہاں سے متن شروع ہو رہا ہے. حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیۃ. ٹھیک ہے. متن وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی شرح وہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو پھر یہاں سے کیا کہہ رہے ہیں, علم سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ. توجہ ہے, ذہن میں رکھیں ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے افادات میں سے ہے. جو اساتذہ ان کے افادات بھی ذہن میں بھی رہنے چاہیے, اور چونکہ وہ ایک تجربہ کا نتیجہ ہوتے ہیں, اور پھر اس میں شکر گزاری بھی ہے اساتذہ کی, تو اس لیے اساتذہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں استاذ گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں, تاکہ جو ہم استاذ اپنے اساتذہ کو اور ان کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. چونکہ جو باپ ہے وہ آپ کے جسمانی وجود کا, جسمانی ترقی کا, آپ کی جسم کے لحاظ سے وہ آپ کے وجود کا سبب ہے ظاہری طور پر, اور آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کی روحانی زندگی کی ترقی کا ذریعہ ہے. اس لیے میں پچھلے سبق میں ذکر کر رہا تھا امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اور دیگر مفسرین نے بھی کہے کہ من حق کا شیخ ہو فلا توبۃ لہ, جو اپنے شیخ کی, اپنے استاذ کی نافرمانی کرے اس کی توبہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اپنے اساتذہ کا وقتاً فوقتاً ذکر بھی چاہیے, ان کی احسان بھی ذہن میں رہنا چاہیے. تو بہرحال ہمارے اساتذہ کے افادات میں سے ہے کہ علم جو ذکر کیا جاتا ہے, جو مصنفین ذکر کرتے ہیں, وہ کبھی اعتراض کے لیے, کبھی اعتراض کے جواب کے لیے, اور کبھی تحقیق مقام کے لیے. ٹھیک ہے. میرے دادا استاذ ہیں علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو یہ ان کے افادات میں سے ہے کہ علم جب کہے گا مصنف شارح وغیرہ, تو یا کوئی اعتراض کرنے کے لیے, یا وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دینے کے لیے, یا محض تحقیق مقام کے لیے. یہاں پر شارح نے کہا علم, تو یہ علم نہ اعتراض کے لیے ہے, نہ اعتراض کے جواب کے لیے ہے, بلکہ تحقیق مقام کے لیے ہے. تحقیق مقام کیا ہے یہ بات آپ سمجھیں. توجہ ہے. اصل میں علم کی تعریف, غرض اور موضوع, یہ چیزیں کیا ہونی چاہیے, یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. یہ تھوڑا آہستہ کر دیں, اس پہ شور جا رہا ہوگا. علم کی تعریف, غرض اور موضوع یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس علم میں شروع ہوں تو آپ کو بصیرت حاصل ہو جائے اس علم کے بارے میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے علماء نے کہا کہ بھئی ما یتوقف علیہ شروع فعل, پھر اس پر مختلف قسم کے اعتراضات جوابات. حاصل گفتگو یہ ہے کہ علم کی تعریف اور غرض اور موضوع کم کرنے کا کہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ علم کی تعریف, غرض اور موضوع جب آپ کو معلوم ہو جائے تو اب آپ کو اس علم سے متعلق بصیرت, سوجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے کہ کون سا علم ہے, اس کے اندر کیا باتیں بیان ہوں گی وغیرہ وغیرہ. اس کے بغیر آپ علم میں شروع ہو سکتے ہیں
لیکن سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، پتہ نہیں کون سا علم ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا سیکھیں گے، کیا پتہ چلے گا، اس کی خبر نہیں ہوتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے علم کی تعریف، غرض اور موضوع یہ معلوم ہونا چاہیے کسی بھی علم میں شروع ہونے سے پہلے. توجہ ہے؟ تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ علم کی تعریف، غرض اور موضوع کو بیان نہیں کیا، شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ علم سے تحقیق مقام کر رہے ہیں، چند امور بیان کر رہے ہیں، علم کی تعریف وغیرہ، غرض اور موضوع وغیرہ. میری بات آپ سمجھیں؟ توجہ ہے؟ تو یہ جو جسے ہم کہتے ہیں مقدمہ، علم سے سمجھے کہ یہ جو گفتگو ہے اس کی حیثیت مقدمہ کی ہے. مقدمہ پھر آپ جانتے ہیں کہ مقدمہ دو طرح کا ہوتا ہے، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم میں چونکہ 3 امور بیان کیے جاتے ہیں، علم کی تعریف ہے، غرض اور موضوع ہے. مقدمۃ الکتاب ان 3 امور میں منحصر نہیں ہوتا، ایسے امور بھی بیان کیے جاتے ہیں جن کا مقصود کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ مقصود میں نفع بخش ہوتے ہیں. تو جو ہے تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مقدمۃ الکتاب بنائیں، مقدمۃ العلم نہ بنائیں، کیونکہ اگر مقدمۃ العلم بنائیں گے تو یہ نا وقد كانت الاوائل من الصحابۃ والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ کچھ اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کے جوابات دینے جا رہے ہیں. اور مقدمۃ العلم کا یہ وظیفہ تو نہیں، مقدمۃ العلم تعریف کرے گا، غرض بیان کرے گا، موضوع بیان کرے گا، بس. مقدمۃ العلم میں یہ اضافی امور نہیں ہوتے، اس کے اندر کچھ اضافی امور بھی ہیں، اس سے آپ اس کو مقدمہ کی حیثیت دیتے ہیں تو مقدمۃ العلم کے بجائے مقدمۃ الکتاب کی حیثیت دیں. میری بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ علم سے تحقیق مقام ہے، یعنی اس کی حیثیت پھر مقدمہ کی سی ہے. علم کی تعریف، غرض اور موضوع بیان کرنا چاہ رہے ہیں. علم کی تعریف، غرض اور موضوع یہ مقدمۃ العلم میں بیان ہوتے ہیں، تو آپ اس کو مقدمۃ العلم بنائیں، مقدمۃ الکتاب بنائیں. بہتر ہے کہ مقدمۃ الکتاب بنائیں. طائفۃ من الکلام قدمت امام المقصود الارتباط له بها ونفعها فيه. ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ مقدمۃ الکتاب بنائیں. مقدمۃ الکتاب آپ بنائیں گے تو اب اس میں جو اضافی امور ہیں ان کے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مقدمۃ العلم بنائیں گے تو اس میں امور ثلاثہ ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ علم کی تعریف ہوتی ہے، ایک علم کا موضوع ہوتا ہے، ایک غرض ہوتی ہے، ایک تصور اور 2 تصدیقیں. ٹھیک ہے؟ اضافی امور مقدمۃ العلم میں نہیں ہوتے. تو یہ وقت کانت الاوائل، یہ اعتراض کا جواب ہے، وہاں پر چل کے ہم بات کریں گے. تو یہ اضافی باتیں مقدمۃ العلم میں نہیں ہوتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مقدمۃ الکتاب بنائیں. مقدمۃ العلم بنائیں جب بھی توجیہ ہو سکتی، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتی. میری بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم، جان، کیا؟ حاصل گفتگو. توجہ ہے نا؟ کہا کہ احکام شرعیہ کی ہیں 2 قسمیں، ایک وہ جو کیفیت عمل سے متعلق، دوسرے وہ جو اعتقاد سے متعلق. جو کیفیت عمل سے متعلق انہیں بولا جاتا ہے، ان کا نام رکھا جاتا ہے فرعیہ اور عملیہ. کیا؟ جو اعتقاد سے متعلق انہیں اصلیہ اور اعتقادیہ. انہیں احکام کی ہوگی 2 قسمیں، ایک کیفیت عمل سے متعلق، دوسرے اعتقاد سے متعلق. کیفیت عمل سے جو متعلق ہیں یہ فرعیہ عملیہ. کیا؟ اور اعتقاد سے متعلق یہ اصلیہ اعتقادیہ. کیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو احکام شرعیہ ہیں، یہ احکام شرعیہ ان سے جو متعلقہ علم ہے اسے بولا جاتا ہے علم الشرائع والاحکام. کیا؟ اس سے متعلق جو علم ہے اسے بولا جاتا ہے علم التوحید والصفات. کیوں؟ وجہ آگے آتی ہے، اس میں بیان کریں گے وجہ 10 میں. بات سمجھے؟ یہ یہاں تک جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیں. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احکام شرعیہ کی ہیں 2 قسمیں. کتنی؟ 2 قسم. نمبر 1 جو کیفیت عمل سے متعلق، نمبر 2 جو اعتقاد سے متعلق. ٹھیک ہے؟ کیفیت عمل سے جو متعلق ہیں انہیں بولتے ہیں فرعیہ اور عملیہ. 2 نام ہیں، احکام فرعیہ، احکام عملیہ. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا کیا کہ جو اعتقاد سے متعلق ہیں انہیں اصلیہ اور اعتقادیہ. کیا؟ بات آئی ذہن میں؟ اب سمجھے کہ یہ جو احکام ہیں جنہیں فرعیہ عملیہ کہا جا رہا ہے، ان سے جو متعلقہ علم ہے
اس علم کو کہا جاتا ہے علم الشرائع والاحکام. کیا؟ علم الشرائع والاحکام. اور اصلیہ اعتقادیہ جو ہیں ان سے متعلقہ علم کو کہا جاتا ہے علم التوحید والصفات. کیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ خلاصہ گفتگو ہے، مزید بات وہاں کرتے ہیں. بات ہے ذہن میں مانا کرے. جانا کہ احکام شرعیہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو متعلق ہیں عمل کی کیفیت سے، اور نام رکھا جاتا ہے فرعیہ اور عملیہ. اور بعض وہ ہیں جو متعلق ہیں اعتقاد کے، اور نام رکھا جاتا ہے اصلیہ اور اعتقادیہ. دیکھیں، فرعیہ کے مقابلے میں اصلیہ ہے اور عملیہ کے مقابلے میں اعتقادیہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو ما یتعلق بکیفیت العمل فرعیہ، ما یتعلق بالاعتقاد اصلیہ. ٹھیک ہے؟ ما یتعلق بکیفیت العمل عملیہ، ما یتعلق بالاعتقاد اعتقادیہ. یعنی دو نام بتائے جا رہے ہیں. بات سمجھے؟ یہ تو ہو گئے احکام. یہ کیا ہو گئے؟ اب ان احکام کے علم کو کیا کہیں گے؟ یہ احکام فرعیہ ہیں، علم نہیں ہے. یہ احکام عملیہ ہیں، یہ احکام اصلیہ ہیں، یہ احکام اعتقادیہ ہیں. ان احکام کے علم کا کیا نام ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ احکام کا نہیں، ان احکام کے علم کا. کہہ رہے ہیں یہ جو احکام ہے احکام فرعیہ، ان کے علم کا نام ہے علم الشرائع والاحکام. ان کے علم کا نام کیا ہے؟ ان کے علم کا نام کیا ہے؟ علم سے مراد جاننا. مزید وضاحت میں بیان کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں. یعنی ان کا جو علم ہے، ان کو جاننے کا جو نام ہے، ان کو جاننے کا نام ہے علم الشرائع والاحکام. تو جو ہے، اور یہ جو احکام اصلیہ ہیں، احکام اعتقادیہ ہیں، ان کے علم کا نام کیا ہے؟ ان کے علم کا نام ہے علم التوحید والصفات. نہیں سمجھے؟ اور وہ علم جو متعلق ہے پہلی قسم کے مسائل کے، نام رکھا جاتا ہے علم الشرائع والاحکام. اور وہ اور ثانیہ کے ساتھ، یعنی بالثانیۃ، اس کا عطف ہے بالاولی پر. ٹھیک ہے نا؟ بالثانیۃ اس کا عطف ہے بالاولی پر. العلم المتعلق بالثانیۃ. تو جو ہے اور وہ علم جو متعلق ہے دوسری قسم کے مسائل سے، نام رکھا جاتا ہے علم التوحید والصفات. بات سمجھے؟ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ علم جو پہلی قسم کے مسائل سے متعلقہ علم ہے اسے علم الشرائع والاحکام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ لما انہا لا یہ علم الشرائع کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ لما انہا لا تستفاد الا من جہت الشرع. پھر احکام کیوں کہتے ہیں؟ علم الاحکام کہا کہ ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیہا. ٹھیک ہے نا؟ ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیہا. یہ علم الاحکام ہو گیا. مزید وضاحت میں وہاں پر آ کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اور علم التوحید والصفات کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ لما ان ذالک اشہر مباحثہ واشرف مقاصدہ. بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس ساری کلام کا خلاصہ ہے. مزید کچھ باتیں میں بیان کرتا ہوں. اتنی بات تو سمجھے نا آپ؟ اب دیکھیں، اعلم ان الاحکام، احکام جمع ہے حکم کی. احکام کس کی جمع؟ احکام جمع حکم کی. حکم کے ایک معنی ہے نسبت خبریہ، چاہے وہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ نسبت خبریہ چاہے وہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو. حکم کے ایک معنی یہ ہے. تو جو ہے دوسرے حکم کے معنی ہیں ادراک وقوع نسبت اولا وقوعها. ایک ہے وہ نسبت حکم، ایک ہے اس کا ادراک حکم. تو جو ہے تیسرے معنی حکم کے ہیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر. بعض علماء نے، تم نے اگر التوضیح والتلویح تمہارے ذہن میں ہو، بعض نے الوضع کا بھی اضافہ کیا. التوضیح والتلویح پڑھ رہے ہو نا؟
تو الوضع کا اضافہ بھی کیا گیا، بالاقتضاء والتخییر او الوضع، یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے، لیکن مشہور نہیں ہے، مشہور یہ کہ بالاقتضاء والتخییر۔ بات سمجھے؟ تین معنی سمجھے آپ حکم کے۔ ایک معنی حکم کے ہوگے نسبت خبریہ، سواء کانت ایجابیۃ و سلبیۃ۔ دوسرے ادراک و وقوع نسبت ولا وقوع۔ تیسرے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر۔ تو جو ہے نہیں، احکام کے تین معنی، احکام جمع حکم کے، حکم کے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہاں کون سے ہے؟ یہاں کون سے معنی مراد ہے؟ بات ہے ذہن میں؟ نامیر نہیں ہے نا، شرع قائد ہے، اس لیے دھیان سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو احکام جمع حکم کی، حکم کے تین معنی، ایک نسبت خبریہ، دوسرے ادراک و ان نسبت واقعۃ و لیست بواقعۃ، اور تیسرے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر۔ توجہ ہے؟ ذہن میں رکھے، تیسرے معنی یہاں مراد نہیں ہو سکتے۔ قاری صاحب تیسرے معنی نہیں سمجھ رہے ہو؟ بات پہ دھیان دو اور سمجھو کہ کیسے مراد نہیں ہو سکتے۔ تیسرے معنی کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، کیا؟ ٹھیک ہے نا، بالاقتضاء والتخییر۔ بات سمجھے؟ تیسرے معنی خطاب اللہ۔ اب ان الاحکام الشرعیۃ، ان الاحکام الشرعیۃ، احکام شرعیہ، پہلے سمجھے ان الاحکام، احکام کے معنی ہوگے خطابات اللہ تعالی، علم ان خطابات اللہ، احکام جمع حکم کی، حکم کے معنی آپ نے خطاب اللہ کر لیے نا، جب آپ نے حکم کے معنی کر لی خطاب اللہ، تو اب کیا ہو گیا؟ علم ان خطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر۔ تو الاحکام کے یہ معنی ہو گئے، یہی معنی ہو گئے نا؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ذہن میں رکھنا، خطابات الہیہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے شرعیہ ہیں۔ خطابات الہیہ سارے کے سارے شرعیہ ہی ہیں۔ اب یہ جو الشرعیہ کی قید ہے نا، یہ اضافی قید بن جائے گی۔ میری بات نہیں سمجھو؟ احکام کے معنی کیا ہوگے؟ خطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر۔ تو خطابات الہیہ ہیں، خطابات الہیہ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو شرع سے مستفاد نہ ہو؟ بولیں؟ وہ سارے کے سارے شرع سے مستفاد ہیں نا۔ موقوف پر شرع ہوئی، موقوف پر شرع نہ ہو، ایک الگ مسئلہ ہے۔ خطاب الہی مستفاد ہے شرع سے، تو جب احکام کے معنی ہو گئے خطابات الہیہ، یہ ذہن میں رکھیں، آگے چل کے میں بتا رہا ہوں۔ الشرعیہ کے معنی یہاں پر ہیں کہ ما تستفاد من الشرع، الشرعیہ کے معنی کیا ہیں؟ تو خطابات الہیہ سارے کے سارے ہیں ہی شریعت سے مستفاد، تو جب احکام کے معنی ہو گئے خطابات اللہ تعالی، تو پھر الشرعیہ قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں سمجھے؟ یہ الشرعیہ کی قید اضافی بن جائے گی۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تیسرے معنی یہاں پر نہیں بن سکتے، تیسرے معنی یہاں پر نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تیسرے معنی بنائیں خطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، یہ معنی بنائیں تو الشرعیہ کی جو قید ہے یہ اضافی بن جائے گی، مستدرک ہو جائے گی۔ نظر نہیں سمجھو؟ تو جو ہے نہیں ہے جی، تو یہ اضافی بن جائے گی، کیونکہ وہ خطابات اللہ تعالیٰ سارے کے سارے ہوتے ہیں مستفاد من الشرع، تو پھر یہ قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز۔ دوسرا آپ نے کیا کہا؟ المتعلقہ بافعال المکلفین، کیا بولا؟ کیا کہا؟ المتعلقہ بافعال، کس سے؟ مکلفین کے افعال، المتعلقہ بافعال، ذہن میں ہے؟ اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا منہا ما یتعلق بکیفیت العمل ومنہا ما یتعلق بالاعتقاد
خطابات اللہ تعالیٰ تو افعال سے متعلق تھے نا. اب خطابات اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا تعلق ہی کس سے ہے؟ وہ ہے افعال سے. جب ان کا تعلق افعال سے ہے، اب ان کی تقسیم کرنا کہ بعض وہ ہیں جو افعال سے ہیں، بعض وہ ہیں جو اعتقاد سے ہیں، یہ تقسیم ٹھیک بنے گی؟ خطابات اللہ تعالیٰ وہ ہیں ہی متعلقہ مکلفین. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی قسم ہی ایک ہے کہ وہ متعلق ہیں افعال مکلفین سے. تو جب ان کی قسم ہی ایک ہے المتعلقہ بافعال المکلفین، تو اب ان کی تقسیم کرنا منہا ما یتعلق بکیفیت الامر و منہا ما یتعلق بالاعتقاد، تو وہ تو ہوتی ہیں افعال مکلفین سے متعلق ہے، اعتقاد سے تو متعلق ہوتی نہیں. بات سمجھے نہیں؟ اس کو روکے.